الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد ما إن مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالتي بمحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عون من الأهوال مقتحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تعالى في مقام آخر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت طيبا وطاهرا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين هو الصادق الكريم وهو على المؤمنين رؤوف رحيم یا الہی تیرے کرم کا در فیض باز ہے یا الہی تیرے کرم کا در فیض باز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بیچارگی کے وقت میرے مولا تو ہی چارہ ساز ہے بندہ تو نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام علماء کرام مشائخ اعظام گرامی قدر سامعین و حاضرین نہایت ہی واجب القدر بزرگوں دوستوں بھائیوں آپ کے اس علاقہ بلکہ آپ کے شہر کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ خیر العلوم کے سالانہ اس پروگرام میں پہلی بار پروردگار عالم نے حاضری کا شرف بخشا ہے ایک بار آئے تھے جامعہ کی زیارت کے لیے اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے اور آج دوسری بار آپ سے ملاقات کا شرف بخشا ہے رب العالمین نے میں پیچھے بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء میں بیٹھ کے میں طالب علم کیا بات کروں گا پھر اندر والے بندے نے حوصلہ دیا ہے کہ تقریر نہ بھی کرو جو ان حضرات نے پڑھایا ہے وہی سبق ہی سنا دو ایک تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا اور دوسرا میں نے وہاں بیٹھے آپ حضرات کو بار بار دیکھا ہے ایک نظر میں نے خطیبانہ آپ کے چہروں پہ ڈالی ہے اس لیے کہ میں پریشان تھا کہ آج جمعہ ہے آپ حضرات نے بھی جمعہ پڑھا ہوگا آج کے دن کی منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں خطیبانہ بات نہیں ہے
آج کے دن کی یہ میری چوتھی تقریر ہے۔ میں وہاں سے آیا ہوں تو میرے ذہن میں تھا کہ ایک تھکا ہوا خطیب ایک جاگتی ہوئی قوم سے بات کیسے کرے گا، لیکن یہاں بیٹھا میں بڑا مطمئن ہوں۔ میرے اندر والے بندے نے مجھے کہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو کیا تھکا ہے، یہ تو تیرے سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے خطبہ پڑھا ہے، میرے رفیق سفر نے، ثناخان پیغمبر نے، بس وہ تو میرے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی تھا کہ یہ لوگ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، میں تو ساتھ ہوتا ہوں، میں تو کہوں۔ آپ حضرات نے نہ سبحان اللہ کہی، نہ میرے ساتھ درود شریف پڑھا۔ اب پتہ نہیں گفتگو میری کیسے سنیں گے، بلکہ میں حیران تھا۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ تھوڑا سا جاگیں، کیونکہ فرانس سیٹوں پہ سونا منع ہوتا ہے۔ آپ جاگو گے تو میں بات کر سکوں گا، اگر نہیں تو پھر بڑی مشکل ہے۔ آپ میں سے جو جاگ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ دائیں بائیں دیکھو، اگر آپ کے پہلو میں کوئی بندہ بیٹھا سو رہا ہے نا، ہلکی سی کونی مار کے اس کو جگاؤ اور اس کو کہو کہ جاگ، محمد کا قرآن سن۔ کیوں؟ زندگی میں وہ لمحہ بھی آئے گا جب تیرے ورثا ماں سوا قرآن کے کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ چونکہ میں نے تو اپنے ماحول میں دیکھا ہے کہ جب بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، اللہ کے قرآن کی بات ہوتی ہے۔ یہاں آپ کے شہر میں شاید ایسا خیر پور میں نہ ہوتا ہو، ہمارے ضلع خانوال میں، عبدالحکیم میں اور ہمارے اس گرد و نواح میں جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا، لوگ مدارس کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اپنے شہر کے علماء کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، بلکہ کہہ دیتے ہیں کسی کو بھیجو، ہم نے 2.5 پارے راہداری کے پڑھوانے۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑے عظیم شہر سے تعلق رکھتے ہو، شاید ایسا یہاں نہ ہوتا ہو، ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ 2.5 پارے راہداری کے لوگ پڑھواتے ہیں۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب 2.5 پارے پڑھے جائیں گے، ہمارا باپ بخشا جائے گا، ہماری اماں بخشی جائے گی، ہمارا یہ دوست بخشا جائے گا۔ میں نے قرآن و حدیث میں کہیں یہ 2.5 پارے راہداری کے یہ الفاظ پڑھا تو نہیں، لیکن یہ ذہن میں آتا ہے کہ جانے والے کے لیے رہنے والوں کے ذہن میں تو آ گیا نا کہ اب یہ جانے والا جا رہا ہے، اس کی دنیا جو اس نے کمائی وہ آج کام نہیں آ رہی، اس کی دولت اس کے کام نہیں آ رہی، بلکہ اس نے جو بھی کمایا ہے وہ ساتھ نہیں جا رہا۔ اس کا بھی یقین ہے کہ آج اگر جائے گا تو محمد کا قرآن ساتھ جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ بڑا عظیم اجتماع ہے، سنائے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ جو حضرات تھکے بیٹھے ہو نا، میری طرف سے اجازت ہے، آپ جائیں اور آرام فرمائیں، دوسرے خطیبوں کو آ کے سن لینا، اور جو مجھے سنیں گے وہ جاگ کے سنیں گے، کیونکہ میں نے اپنی توانائی ضائع نہیں کرنی۔ اس نیت سے بیٹھتے ہیں منبروں پہ کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ میری بات توجہ سے سن رہا ہو، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کا فرمان سناؤ، نبی کی جماعت کی بات کرو، نبی کی آل کا پیغام سناؤ۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کے اندر والے دروازے پہ دستک ہو جائے اور یہ بندہ اندر سے جاگ اٹھے اور جاگ کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائی کر لے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے نا تو پھر پروردگار عالم دینے والی ذات ہے نا، وہ اپنے مانگنے والے کے لیے اعلان فرماتا ہے، میرا بندہ اگر مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی لیے ہیں، اگر اندر والے بندے نے کہہ دیا ہے کہ مانگ، تو پھر دل سے مانگ اور اپنے توجہ کرنا، اپنی ہمت سے بھی بڑھ کے مانگ۔ کیوں؟ تو کسی بندے سے نہیں مانگ رہا، تو محمد کے رب سے مانگ رہا ہے۔ اگر بولی سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ اور سنائیں۔ جگاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرات سے میں گھبرا تو رہا تھا، لیکن چونکہ قرآن کی بات ہے، انہوں نے تو پڑھایا ہے، میں تو سنانے آیا ہوں۔ یہ ڈونگی ڈونگی باتیں، اندر کی عمیق باتیں وہ آپ سے نہیں کریں گے، سادہ سادہ گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ حضرات اپنا آرام چھوڑ کے آئے ہیں۔
اور آپ کا آنا یہ رائے گاہ نہیں جائے گا، کیونکہ حضرات نے آپ کو اللہ کے گھر کے احاطہ میں بٹھایا ہے۔ آپ اس وقت اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کے مہمان ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کسی دروازے پہ جاتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے اور آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا میزبان عرش والا خدا ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، اور اس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آتے ہوئے ہمیں جھڑک کے اس گیٹ سے باہر نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے عصر کے وقت تو میرا کہنا نہیں مانا، شام کے وقت میں نے بلایا تو میرے دروازے پہ نہیں آیا، تو جمعہ کے وقت میرے دروازے پہ نہیں آیا، صبح میں نے بلایا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ میرے دروازے پہ نہیں آئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں تجھے دھکا دے کے ہٹا دیتا، فرشتوں کو کہہ دیتا کہ اس کو ہٹا دو، یہ میرے دروازے پہ نہ آئے۔ نہیں، پروردگار عالم نے فرمایا کہ تو میرے بلانے پہ ہی نہیں آیا، یہ تیری ادا ہے، اور میں تجھے بھی اپنے گھر میں لا کے اپنے گھر کے صحن میں بٹھا کے اپنا مہمان بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ محمد کے رب کی ادا ہے۔ پیچھے والے ابھی نہیں بولے، بزرگ نہ بولے، نوجوان بولے۔ جب بزرگ آئیں گے نا وہ آپ کو بلوائیں گے، جو شاید نہ بلوائیں، بزرگ نہ بولیں، ان کو میں ذرا بھر بھی تکلیف نہیں دیتا۔ جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں وہ سبحان اللہ سنائیں، بلکہ یہ سبحان اللہ کہتے ہوئے شرمایا نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس اللہ نے تیری زبان کو بلوایا ہے۔ اگر گونگے ہوتے نا میں کبھی آپ کو نہ کہتا کہ آپ بولیں، آپ بولتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بولو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس نے زبان کو بلوایا ہے، آنکھوں کو دکھایا ہے، دماغ کو سچوایا ہے، دل کو دھڑکایا ہے۔ اس رب کا شکر ادا کرے جس نے آپ کو آپ کے پاؤں پہ چلوا کے یہاں تک پہنچایا ہے، اپنی دھرتی پہ بٹھایا ہے اور اپنا قرآن سنوایا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وقت کی بھی تنگی ہوگی، میرے پاس چونکہ بڑے بڑے حضرات تشریف لا رہے ہیں تو میں اپنی بات شروع کروں۔ یہ ربیع الاول ہے، آج ربیع الاول کی ماشاءاللہ پہلی تاریخ تھی۔ آپ نے حضرات علماء کرام سے سنا ہوگا ربیع الاول، توجہ کرنا، ربیع الاول یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ حضرات مفتی صاحبان میں بیٹھے ہوں گے، شاید میرے خلاف کل فتویٰ آ جائے مولوی نے یہ بات کہی ہے، نہیں، میں نے دو بزرگوں کا آپس میں مکالمہ پڑھا ہے، وہ آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں کون سا مہینہ افضل ہے؟ توجہ کیجئے گا، کون سا مہینہ افضل ہے؟ تو ایک اللہ کے بندے نے، بزرگ نے جواب دیا، آپ نہیں جانتے رمضان کا مہینہ؟ توجہ کرنا، رمضان کا مہینہ۔ انہوں نے وجہ پوچھی، کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ رمضان میں قرآن آیا ہے، اس لیے کہ رمضان میں اللہ نے مومن مسلمانوں کو لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ رمضان میں اگر ایک رکعت پڑھو گے اللہ 700 رکعتوں کا، 1000 رکعتوں کا، بلکہ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے 7000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا مان لیا کہ یہ رمضان اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے۔ توجہ کرنا، قرآن آیا ہے۔ وہ فرمانے لگے میرے نزدیک ربیع الاول کا مہینہ افضل ہے۔ دوسرے بزرگوں نے پوچھ لیا وہ کیوں؟ کہنے لگے آپ ہی تو فرما رہے تھے کہ رمضان اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اور ربیع الاول افضل ہے اس لیے کہ اس میں قرآن والا آیا ہے۔ رمضان اس لیے افضل ہے کہ اس میں ایک رات مسلمان گناہگاروں کے گناہوں کو بخشوانے والی آئی ہے۔ فرمایا ربیع الاول اس لیے افضل ہے اس میں پوری امت کو بخشوانے والا آیا ہے، اور جو بخشوانے والا ہے اسی کے لیے تو قرآن اعلان کر رہا
رہا ہے. اگر غور سے سنیں اللہ کا قرآن, توجہ کرنا, اللہ کا قرآن جو کہ آپ کے لیے, میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے اللہ نے ضابطہ حیات بنایا ہے, اللہ نے دستور العمل بنایا ہے. یہی قرآن جو زندہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنایا ہے, اور یہ قرآن جو جانے والوں کے لیے اللہ نے بخشش کا خزانہ بنایا ہے. آپ حضرات جانتے نہیں ہیں یہ قرآن اور قرآن پڑھنے والے, یہ جو معصوم فرشتے بیٹھے ہیں نا, جن کے ہاتھ بھی پاک ہیں, جن کی زبانیں بھی پاک ہیں, جن کی نگاہیں بھی پاک ہیں, جن کے دل و دماغ بھی پاک ہیں, یہ سارا دن بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. خیر پر والوں, آپ شاید ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوگے کہ یہ آج کا یہ قرآن پڑھنے والا کل کو ملا بنے گا اور کیا بنے گا. توجہ کیجئے گا, میں نے حدیث میں پڑھا ہے, حدیث میں آمنہ کے لال نے فرمایا ان کو حقارت سے نہ دیکھا کرو, یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے قدموں میں فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. نہیں, ابھی بھی نہیں. جن کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں نا, اللہ ان کو نور کو تاج عطا فرمائے, وہ سبحان اللہ سناؤ. سامنے والے نہیں, اندر والے نہیں, باہر والے سناؤ سبحان اللہ. آپ حضرات نے تھوڑی سی تفریق تو دیکھی ہوگی. میرے شہر عبدالحکیم میں, یہاں کی بات نہیں کر رہا, عبدالحکیم میں کچھ عرصہ میں بھی پڑھاتا رہا ہوں صبح. جو آپ حضرات جانتے ہیں مسجد کے امام کو صبح بچے پڑھانے پڑتے ہیں, اور اس نورانی قاعدے کے پڑھانے میں بڑا مزہ آتا تھا. جب پڑھاتے تھے نا الف با تا سا, وہ ہماری پود اب ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہے. توجہ کرنا, جو پڑھنے آتے تھے پاؤں ننگے, ہاتھوں پہ مٹی, رات کو کھیلتے کھیلتے سو گئے, صبح ماں نے اٹھایا, جاؤ قرآن کا سبق لے کے آؤ. توجہ کرنا, 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہمارے پاس آتے تھے, وہی ننگے پاؤں, ہاتھوں پہ مٹی, پورے جسم پہ, بلکہ کپڑوں پہ بھی مٹی. تھوڑی دیر بعد وہی بچہ جب انگلش پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا, اس کو ماں نہلا کے, خوبصورت وردی پہنا کے, پالش زدہ جوتا پہناتی ہے, اور ساتھ جرابیں بھی پہناتی ہے. سکول والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے نا جرابوں کی بھی, ٹائی کی بھی, اور باپ کار میں بٹھا رہا ہے, باپ موٹر سائیکل پہ بٹھا رہا ہے. کہاں لے جا رہے ہو؟ سکول چھوڑنے جا رہا ہوں. تیرے میرے اللہ نے عرش سے اعلان کیا کہ قرآن اور انگریزی میں تو نے اتنی تفریق رکھ دی, ننگے پاؤں بھیج دیا. میں اللہ نے تو کبھی ناانصافی نہیں کی نا. کیا ہوا پھر؟ فرمایا تو نے ننگے بھیجا, میں نے فرشتوں کے پر بچھوا. بولے بولے بولے. وہی قرآن پڑھا تھا کبھی ہم نے بھی, بچے تھے, سبق ملا. خلا کے عالم نے فرمایا لقد من اللہ, خیر پرور گرد و نواز سے تعلق رکھنے والوں, اس عظیم دینی درسگاہ میں اپنے یہ وقت کو قیمتی بنانے والوں, اللہ والوں کی زیارت کرنے والوں, اللہ والوں کے قیمتی بیان سننے والوں, غور سے سنیے گا. اللہ کا قرآن کیا اعلان کر رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ, ماشاءاللہ رات چاند نظر آ گیا. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. فضا میں اعلان ہو رہا ہے اللہ والوں, ربیع الاول پہلی بہار, پہلی بہار. غور کیجئے گا, پہلی بہار. علماء کی خدمت میں مؤدب عرض کر رہا ہوں, پہلی بہار, پہلی بہار اعلان کیا جا رہا ہے. بہار اب دنیا میں آئی ہوئی ہے. توجہ کرنا, بہار, بہار. آپ جانتے ہیں بہار خزاں کے بعد آتی ہے, پہلے خزاں اور بعد میں بہار. اگر اسی پہ بھی بولو نا آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا. اپنی
اپنی بات کرتے ہیں، بہار اب دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، قسم خدا کی خدائی نہ ہوتی، محمد کو دنیا میں پیدا نہ کرتا تو دنیا کی مشکل کشائی نہ ہوتی۔ لقد من اللہ، علماء کرام جانتے یہ جو رب العالمین نے فرمایا لقد، توجہ کرنا لقد، یہ قد اگر کہہ دیتا اللہ پھر بھی بات تو ہو جاتی، کیونکہ قد کمانا ہے بے شک تاکید، کتابوں میں پڑھا ہے قد کمانا ہے تاکید، اللہ نے اس پر لام لگا دی اور زیادہ تاکید کر دی، بہت پکی بات ہے۔ الہ العالمین کیا فرمایا تیرے میرے رب نے لقد من اللہ، میں نے زور لگایا ہے آپ بھی لگا لیں، بلکہ اتنا زور لگائے میرے اس عزیز کا میرے بیٹے کا ٹیک چھوٹ جائے۔ سبحان اللہ، کچھ پنجابی بھی سمجھ آ جائے، پتہ نہیں جدو ساڑھے بندے چلنے ہیں وہ تو نیند کیوں ہوندی؟ میں نے تو ظہر کے بعد بھی اگر جلسے میں تقریر کیے آپ مجھے سوئے ہوئے نظر آتے، اگر رات کو جلسہ ہے پھر بھی سو رہے ہو، صبح درس قرآن ہوتا ہے پھر بھی سوتے ہو، اگر 11 بجے موقع مل جائے پھر بھی آپ سوتے ہیں، آپ کے جاگنے کا ٹائم کون سا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ! حضرت بات بتا رہے تھے خانقاہوں کی، میں بڑے خوش ہو کے سن رہا تھا، خانقاہوں میں تربیت ہوتی لیکن ماحول ہوتا ہے نا، وہ اپنے خانقاہی ماحول کی بات کر رہے تھے، میں اپنے خطیبانہ دائرہ کار کی بات کر رہا ہوں، وہاں بے شک رولتے جاؤ لیکن یہ ذہن میں رکھنا صرف تصویر رولنے سے ہی کام نہیں بنے گا، نہیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار اور داڑھیوں کی شرح دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، خیر العلوم کی محنت کے نتائج، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ان کی محنت کے نتائج ثمرات اللہ سب کو دکھا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو، اللہ کرے یہ چمن اسی طرح ہی کھلتا بستا رہے۔ نہیں آمین نہیں کہا نہیں کہا آپ نے، آپ اونچی آواز سے کہہ دیا، میں نے پہلے عرض کیا ہے ناراض نہیں ہونا، اگر اندر والا بندہ اجازت نہ دے نہ کہیں آمین، نہ کہیں سبحان اللہ، اندر سے اجازت لے لیں، اگر اجازت مل جائے پھر آمین کہو، اگر اجازت مل گئی اللہ کرے یہ اسی طرح آباد و شاد، یہ دیوبند کا مرکز اسی طرح ہوگا، یقیناً ہے۔ خیر العلوم کی کتنے تلامذہ، کتنے فاضل مختلف جگہ پہ کام کر رہے ہوں گے، مختلف جگہ پہ، کوئی میدان تدریس میں، کوئی میدان تبلیغ میں، کوئی میدان جہاد میں، اب نہیں بولتے، اب بولنا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہے حضرات علماء کرام، ہمیں لوگ ملا کہتے تھے نا، مجھے غصہ آتا تھا، یہ ملا کیوں کہہ رہے؟ میں ملا ہوں کیونکہ ہمارے ذہن میں تھا یہ جو رات کو ہمارے دیہاتوں میں بڑے بڑے سوٹے ہاتھ میں لے کے در بدر روٹیاں مانگتے ہیں نا، میرے ذہن میں تھا کہ ان کو ملا کہتے ہیں، لیکن آج خیر العلوم میں بیٹھنے والوں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے 2 مہینے ہو گئے، میرے دل کی حسرت ہے کہ میرے شہر کا ہر باسی مجھے ملا کہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ میں جاؤں نا، نہ کہیں خطیب پاکستان، خطیب اسلام، حضرت فرما رہے تھے نا مقرر ذیشان، نہیں یہ جملہ ہی نہیں چاہیے، میں جاؤں نا آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں عبدالحکیم سے ایک ملا آیا تھا،
اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہماری سوا خراشی کی تھی، سنایا تو قرآن تھا، ملا تھا۔ آج دل چاہتا ہے کہ تو مجھے ملا کہے، کیوں؟ اللہ نے اسی لفظ سے ملا کو، اسی لفظ سے ملا کو مغرب کے منہ پہ تھپڑ بنا کے مارا ہے اور کہا ہے مغرب والوں تم چاہتے تھے کہ ملا کا نام مٹ جائے، میں اللہ نے اسی ملا کی پگڑی کی عزت رکھتے ہوئے، اس کے چہرے پہ اپنے محبوب کی سنت کا خیال رکھتے ہوئے، تو نے ملازمتوں کا دروازہ بند کیا تھا، میں نے شاہیوں کے تاج پہنا دیے۔ جو خوش ہیں وہ سبحان اللہ کہیں۔ لگی ہوگی آگ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی۔ میرے پرائم منسٹر نے بھی اعلان کیا میں اپنے ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدلوں گا۔ وہ تو پونے 4 سالوں میں وہ خواب تو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، وہاں کے پرائم منسٹر نے بھی اعلان کیا ہے۔ سناؤ ان کا اعلان، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آپ کو بھی سناؤ؟ نہیں، جو چاہتے ہیں میں افغانستان کے پرائم منسٹر کا آپ کو پیغام سناؤ، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محنت ہے حضرات کی ملا پہ۔ انہوں نے بھی اعلان کی ہے 8 سے لے کر 4 تک، سنیے 8 سے لے کر 4 تک، 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک امور مملکت سنبھالوں گا، اور 4 سے لے کر عشاء تک محمد کی حدیث پڑھاؤں گا۔ افغانستان والوں تمہارا نصیب، ہم ملا کو گالیاں سمجھتے تھے، آج پتہ چلا ہے پورے ملک کا امیر المومنین بھی ملا، وزیر اعظم بھی ملا، وزیر خارجہ بھی ملا، وزیر داخلہ بھی ملا، وزیر اطلاعات بھی ملا۔ میری طرف غور کیجئے، وہاں جائیں دیکھیں پورے ڈویژن کا کمشنر وہ بھی ملا، پورے صوبے کا گورنر وہ بھی ملا، ضلع کا ڈی سی وہ بھی ملا، ڈی پی او وہ بھی ملا، ان کی فوج کا سربراہ بھی ملا۔ آپ یونیورسٹیوں میں جائیں پرنسپل بھی ملا، پروفیسر بھی ملا، میں نے دیکھا ہے پڑھانے والا بھی ملا، پڑھنے والا بھی ملا۔ بولو بولو جو ملا بیٹھے۔ اللہ کے عالم نے فرمایا لقد من اللہ، سنیے ملا کی زبانی اللہ کا قرآن، لقد من اللہ، بہت پکی بات ہے، کیا فرمایا من اللہ، میں اللہ نے احسان کیا ہے، میں اللہ نے احسان کیا ہے، اگر یہ بھی کہہ دو تو حق بجانے دوں گا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ربیع الاول میں یہ مقدس پروگرام سجانے والوں، اللہ کا قرآن سننے والوں غور کیجئے گا، فرمایا بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان؟ رب العالمین نے فرمایا اے میرا بندہ، میں نے تجھے بندہ بنایا، یہ بھی میرا احسان ہے، میں نے تجھے بندہ بنایا، یہ بھی میرا احسان ہے، میرے طرف غور کرنا ہے، میں نے تجھے بندہ بنایا، یہ بھی میرا احسان ہے، بندہ بنا کے زمین پہ زمین پہ زمین پہ آ تجھے گھر دیا، یہ بھی میرا احسان ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ فرش میرا احسان ہے، عرش میرا احسان ہے، سورج میرا احسان ہے، چاند میرا احسان ہے، یہ پورا نظام میرا احسان ہے، تیرا انسان ہونا بھی میرا احسان ہے۔ اوے میرا بندہ، میں نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے، یہ میرا احسان ہے، کام کے لیے ہاتھ دیے، یہ میرا احسان ہے، میں اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، یہ میرا احسان ہے، بولنے کے لیے زبان دی، یہ میرا احسان ہے، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں نے عقل و خرد سے نوازا، یہ میرا احسان ہے، میں نے زندگی کی بقا کے لیے تجھے دل دیا اور دل کو دھڑکنے عطا فرمائی، یہ میرا احسان ہے۔ لیکن میں اللہ نے کبھی تجھے احسان نہیں جتلایا، توجہ کرنا خیر پور کے رہنے والوں، یہ میں نے کبھی نہیں جتلایا
پہلے یہ تو بتانے دے میرا احسان ہے کن پہ؟ فرمایا علی المؤمنین۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوتا ہے نا کہیں کہیں رواج پیسے دینے کا، میں پیسے نہیں مانگ رہا، آپ سے سبحان اللہ کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ ڈال دو میری جھولی میں سبحان اللہ، زندگی بڑھ جائے گی سبحان اللہ کہنے میں۔ خانقاہوں میں یہی تو سبق ملتا ہے، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ سے یاری لگواتے ہیں یہ حضرات، یہ ہمارے بزرگ جن کا بڑے خوش نصیب ہوں، میں دیکھ رہا تھا لوگ بڑی محبت سے حضرات علماء کرام کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ حضرات کے اس عظیم مدرسہ کے اساتذہ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، ان کا صوفیانہ انداز دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ انشاءاللہ بغیر تقریر کے ان کی زیارت کے لیے آیا کروں، جب بھی بیلسی میں آؤں گا نا، آتے رہتے ہیں وہاں جلہ جیم ربیع الاول ہے، جلہ جیم کے پروگرام لکھے ہوئے جائیں گے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر پہلے آؤں، حضرات کی زیارت کر کے، قرآن والوں کی زیارت کر کے، پھر جا کے قرآن والوں کو قرآن سناؤں۔ کن پر احسان ہے؟ علی المؤمنین، بولیے علی المؤمنین۔ جو حافظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، اس ماحول میں رہنے والے یا اس ماحول سے محبت کرنے والے حضرات تشریف فرمائے، وہ بولے اللہ کا احسان کن پہ ہے؟ بولیے بولیے بولیے، مومنین، مسلمین نہیں، عالمین نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن میرے محبوب کے آنے کا جو میں اللہ نے احسان جتلایا عالمین کو نہیں، مومنین۔ سبحان اللہ۔ مسلمین نہیں، مومنین۔ میری یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ مسلمین اور مومنین، اسلام اور ایمان، اس میں فرق ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو ہمارے سادہ حضرات تشریف فرمائیں گے ان کے ذہن میں ہے کوئی فرق نہیں اسلام اور ایمان کا، لیکن آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ جب جنازے پڑھتے ہیں تو جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے آخری جملے کیا ہوتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی بولیے بولیے علی ایمان۔ جب اسلام اور ایمان ہے یہ دو باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ زندہ رکھ تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ؟ لیکن اللہ جب بھی بات کرتا ہے مومنوں کی بات کرتا ہے۔ قرآن کے 11ویں پارے میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، 26ویں پارے میں ہے لقد رضی اللہ عن بولیے بولیے قاری قرآن بولے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مسلمین نہیں، مومنین۔ کیا فرق ہے؟ اگر وہی حضرات سے سبق پڑھے نا، یہ تو پورے ہفتے 15 دنوں کا سلیبس ہے، 15 دن لگ جائیں گے سمجھانے میں اسلام اور ایمان۔ میں موٹی سی بات کرتا ہوں، آپ کو ایک جملے میں پورے 15 دنوں کا درس سمجھا رہا ہوں۔ تیرے میرے اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا احسان مومنوں پہ۔ اسلام اور ایمان کیا فرق ہے؟ فرمایا اسلام، توجہ کرنا، اسلام کیا ہے؟ اللہ کو مان لینا، نبی کو مان لینا، قرآن کو مان لینا، اور جو عاشق بیٹھے
ان کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، صدیق کو مان لینا، عمر کو مان لینا، عثمان و علی کو مان لینا، اصحاب نبی کو مان لینا اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینا، یہ اسلام ہے۔ اسلام اللہ کو مان لینا، یہ اسلام ہے۔ اللہ کی مان لینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دے دو قیمت، سبحان اللہ، بلکہ پنجابی چ بولنا، تیرا میرا رب آخر ہے مینو من، اے اسلام ہے میری من، اے ایمان ہے میرے نبی نو من، اے اسلام ہے میرے نبی دی من، اے ایمان ہے قرآن نو من، اے اسلام ہے قرآن دی من، اے ایمان ہے صدیق و عمر کو مان لے، مسلمان ہو جاؤ گے اگر ان کی مان لو گے، مومن بن جاؤ گے۔ اور میں اللہ احسان صرف مسلمانوں کو نہیں جتلا رہا، مومنوں کو جتلا۔ سبحان اللہ، بولیے جو اللہ کی مانتے ہو، اللہ کو تو مان لیا، لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، مان لیا۔ کائنات کا معبود، بولیے کون ہے؟ کائنات کا معبود کون ہے؟ کائنات کا مسجود کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو ہم نے مان لیا، وہی اللہ بلوا رہا ہے۔ ابھی عشاء کے وقت اعلان ہوا ہوگا نا، ہماری مساجد میں اعلان ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہوئے پیغام الہی پہنچا رہا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، بس کرو مجھے دیکھو، سبحان اللہ، میری محنت ضائع نہ کرو، کہو سبحان اللہ۔ اعلان کر رہا ہے نا، آپ کی مسجد میں بڑی مسجد ہے، زیادہ آواز آتی ہوگی چونکہ پورے خیر پور شہر کا عظیم مدرسہ ہے، بڑے سپیکر ہوں گے، آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نماز حنفی میں یہی سبق پڑھا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلانے والا بلاتے ہوئے کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے لیے پیغام ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، ہم نے مانا تو ہے اللہ کو لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہمارے ذہن میں ہے ہم مسلمان مومن ہیں، نہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کرے ہم مومن بھی بن جائیں، اللہ کے نبی کی ماننے والے بن جائیں۔ یہاں بیٹھے ہو نا، ربیع الاول میں بڑے انعامات ملتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ہمارے بھائیوں کے پروگراموں میں کلیم شیف نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کلیم شیف نعت خواں کو کہا کہ اللہ کے نبی کی شکل سے بھی محبت کر لو، محبت کی باتیں سنا رہے ہو، اللہ کے نبی کی شکل سے بھی محبت کر لو۔ انہوں نے کہا میری مرضی، کہہ رہا ہے نا میری مرضی۔ میں نے کہا آج تو کہہ رہا ہے میری مرضی، کل تیریوں نے کہا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی۔ نہیں، جسم تیرا ہے مرضی بھی تیری، اور یہ نہیں، عرش والا کہہ رہا ہے جسم جو دینے والا ہے، فرمایا ظاہری طور پہ جسم تیرا ہے، اس پہ مرضی جسم دینے والے کی چلے گی۔ ابھی میں اعلان کر دوں، ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، بلکہ 2 ہو گئی عربی لحاظ سے۔ اس پورے مجمع میں 10 نوجوان کھڑے ہو سکتے ہیں جو کہیں ہم نبی کی بھی مانتے ہیں، چونکہ احسان مومنوں پہ ہے، آج ہم پکے مومن بننا چاہتے ہیں، کھڑے ہو کے اعلان کریں ہم آج کے بعد نبی کی سنت کو قتل نہیں کروائیں گے۔ دیکھتا ہوں، چلو چھوڑو 10،
5 کیا بولا میں نے کہا کیا ہے آج کے بعد کیا نام ہے محمد عمران اللہ آپ کو لمبی زندگی دے بولا میں نے کہا کیا ہے آپ کھڑے ہو کے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے بعد نبی کی سنت کو قتل نہیں کرواؤ گے بلکہ اسی طرح مشت بھر داڑھی رکھو گے آپ کی تو ہے ماشاءاللہ آپ بیٹھے ایک یہ میرا بایاں ہاتھ تھا میرے دائیں ہاتھ پہ کوئی زمین زرخیز نہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ہمارے بھائی نوجوان کھڑے ہوئے یہ وعدہ کر رہے ہیں آج کا جلسہ کامیاب ہے 4-5 بندے نبی کی سنت کو زندہ کرے جس گلی میں رہنے والے ہیں اس گلی پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات برسے گی آج آپ کے گھر میں اللہ کا نور آئے گا آپ نے وعدہ کیا ہے اور اگر اسی حال میں موت آ گئی بخشش یقینی سبحان اللہ 2 ماشاءاللہ یہ بھی بایاں ہاتھ ہی تھا یہ آدمی ادھر ایک آدمی ادھر بھی کھڑا ہو جو اعلان کرے کہ آئندہ سنت قتل نہیں کرواؤں گا بولیے ہے نا مشکل اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین مسلمین نہیں کہ جب کلمہ پڑھ لیا نا پھر مرضی آپ کی نہیں چلے گی پھر زندگی آپ کی ہوگی قانون خدا کا ہوگا تعلیم مصطفیٰ کی ہوگی پھر زندگی کامیاب ہوگی بولیے 2 بندے آگے 5 کو بھی چھوڑو 4 کر لو چونکہ حق 4 یار ہمارے نعرے بھی یہی لگتے ہیں خلافت راشدہ حق 4 یار ماشاءاللہ صدیق و عمر سے محبت کرنے والے پہلے 2 نمبر لے گئے عثمان و علی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہمارے اس پورے مجمع میں یہ جو باہر ماشاءاللہ بازار چلا ہوا ہے اس بازار میں کوئی نوجوان اعلان کرے کہ میں سیدنا عثمان غنی سے سچی محبت کرنے والا ہوں میں نبی کی سنت زندہ کروں آپ کی ہے جن کی نہیں ہے میں ان کی بات کرتا ہوں بابا جی آپ کا شکریہ آپ نے میری بات کی لاج رکھ لی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی نہیں ہے جو منڈاتے ہیں وہ داڑیاں رکھیں صرف 4 بندے اتنے بڑے مجمع میں 4 بندے جنت لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے چلو دل میں آئے مشورہ کر لینا اندر والے سے مشورہ ہو جائے تو پھر میری بات یہی یاد کر لینا وہ 4 مانگ کے گیا تھا باہر عبدالحکیم جا کے شکایت نہ کرے خیر پور والوں کی دل میں ہی تہیہ کر لے انشاءاللہ 3 میرا نمبر ہے کوئی بندہ کہہ دے 4 میرا نمبر ہے تو پھر کیا ہوگا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جو سبحان اللہ کہے یہی قرآن قبر کا ساتھی بنا سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ آج شاید میری بات سمجھنا ہے ہو سکتا ہے وہ گھڑی اس گھڑی میں تیری زبان پہ بھی یہی بات آ جائے جو میں کہہ رہا ہوں نہیں تو قیامت کے دن یہ ظالم بندہ جو اللہ کے نبی کے دین کا دشمن بن کے اللہ کے نبی کی سنتوں کا دشمن بن کے رات دن گزار رہا ہے نا یہی ظالم بندہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا یعض الظالم علی یدیہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو یہ ظالم بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور اس کی زبان پہ بھی یہ جملے ہوں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول
سبیلا. ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہہ رہے ہوں گے ہائے کاش یا لیتنی اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش کہ میں بھی اپنی زندگی میں اپنا تعلق آمنہ کے لال سے جوڑ لیتا, سیدہ فاطمہ کے بابا سے اپنا تعلق جوڑ لیتا, حسنین کریمین کے نانا سے میں اپنا تعلق جوڑ لیتا, صدیق کے داماد سے, علی کے سسر سے میں اپنا تعلق جوڑ لیتا. آج مجھے یہ نہ دیکھنا پڑتا, آج میں بھی ان لوگوں کی طرح جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے احسان جتلا رہا ہے مومنوں پر, اور احسان ہے کیا؟ فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, فرمایا نظام کائنات میں میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب نبی, توجہ کرنا, میں نے اپنا محبوب نبی تمہیں عطا کر دیا. یہ میں نے بار بار محبوب کیوں کہا ہے؟ نبی تو پہلے بھی آئے, ان کی امتوں کے حالات قرآن میں پڑھیں. کسی کی اللہ نے شکل بدل کے بندر بنا دی ہے, کسی کو ہوا میں اڑا کے تباہ و برباد کر دیا, نام و نشان مٹ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھے. مشرک تو ہمارے اندر بھی ہے, اگر وہ زانی تھے زنا تو ہمارے اندر بھی ہے, اگر وہ شرابی تھے شراب تو ہمارے اندر بھی ہے, اگر وہ نافرمان تھے نافرمانی ہمارے اندر بھی ہے, اگر وہ اپنی شریعت کے مطابق بے نماز تھے تو بے نماز ہمارے اندر بھی بہت ہیں. لیکن ہماری شکلیں تو مسخ نہیں ہوئی, بلکہ سنیے یہ جو مدرسے ہیں, میں نے تفسیر بیضاوی میں پڑھا تھا, ہمارے استاد محترم نے پڑھایا تھا رحمہ اللہ, کہ جب کسی علاقے اور بستی کے یا شہر کے لوگ اپنی بدعملیوں کی ساری حدیں پھلانگ جائے نا, ساری حدیں پھلانگ جائے, میرا لفظ سمجھا ہے, اپنی نافرمانیوں کی ساری حدیں توڑ جائے, حد سے زیادہ گناہ کرنے لگ جائے اور ان پہ اللہ کا عذاب واجب ہو جائے, ان کی شکلیں بدلنا ضروری ہو جائے, اس علاقے میں اگر ایک معصوم بچہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دے تو پروردگار عالم 40 سالوں کے لیے عذاب ہٹا لیتا ہے. ہمارے مفسرین حضرات بیٹھے ہیں, محدثین حضرات بیٹھے, حدیث پڑھانے والے, تفسیر کا سبق پڑھانے والے, تشریف فرمائے, پوچھئے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے سے 40 سال کے لیے عذاب ہٹ جاتا ہے. اور جن درسگاہوں میں روزانہ 20 قرآن پڑھے جاتے ہوں, اس علاقے پہ اللہ کی کتنی برسات برسے گی, نور کی برسات, رحمتوں کی برسات. یہ دیکھ لیجئے اپنے چہرے, اللہ نے بدلے نہیں جتنی نافرمانیاں کر, بلکہ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی, میری پوری امت یدخلون الجنہ, جنت میں داخل ہوگی, پوری امت جنت میں جائے گی, الا من ابا, مگر وہ جس نے انکار کیا. آپ حضرات کے ذہن میں تو آ رہا ہوگا کون ہے وہ بدبخت جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ ہے کوئی؟ میں کہوں جنت میں جانے سے انکار کرنے والا کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے, ساتھ والے کو جگاؤ بھائی, جنت کی باتیں ہو رہی ہیں, جاگو, جنت میں چلے, جنت میں سوئیں گے, وہاں کوئی نہیں جگائے گا. یہاں تو ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سوئیں گے, کوئی نہ کوئی آواز دے گا الصلاۃ خیر من النوم, اٹھو بھائی, نماز نیند سے بہتر ہے. وہاں کوئی نہیں جگائے گا, وہاں جا کے سوئیں گے.
کہوں نا جنت میں جانے سے کوئی انکار کرے گا؟ نہیں کوئی ہاتھ اٹھائے میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ اب اگر میں کہوں جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے تو میرے بزرگ بھی، میرے جوان بھائی بھی سارے ہاتھ اٹھائیں گے، بلکہ آپ کا بھی ارادہ ہے تو ہاتھ اٹھائیں، اللہ ان کو لے جا اس ہاتھ اٹھانے کی برکت میں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف میرا بھائی، اٹھا لو میرے ساتھ ہاتھ۔ کوئی انکار نہیں کر رہا نا؟ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا الا من ابا، جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قیلا، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے من ابا یا رسول اللہ، کون ہے وہ بدبخت جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، فرمایا فاطمہ کے بابا جی نے کہ جس نے میری نافرمانی کی وہ یہ سمجھے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اور عبارات ہو رہے ہیں ہم تو بھائی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بولنے والے خطیب ہیں، سبق اتنی دیر ہی پڑھتے تھے، پھر سنانے میں بھی اتنی دیر ہی لگاتے، بلکہ ہمارے احباب تو ماشاءاللہ تھک جاتے ہیں، ذہن میں ہوتا ہے چھڈو جی مولوی تفارغ ہیں، کبھی آئے نہیں جب حضرات پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آئے 6 گھنٹے ماشاءاللہ 6 پیریڈ پڑھاتے ہیں۔ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر 2 پیریڈ پڑھاتے ہیں، پونا گھنٹہ پڑھا کے تھک جاتے ہیں۔ ہمارے حضرات سارا دن بیٹھ، کبھی صرف نہ پڑھانے والے استاد محترم کو آ کے دیکھیں کتنا دماغ کھپا رہا ہے، ضرب یضرب پڑھانے پر، سمجھانے پر کتنا خرچ کر رہا ہے، لیکن ایک لمحہ اللہ ان کے لیے مبارک بنا رہا ہے۔ کیوں؟ آج میرے اساتذہ کی قبروں پہ رحمت کی برسات نہیں برس رہی ہوگی، جنہوں نے محنت کر کے ہمیں اس قابل بنایا کہ مشائخ کی موجودگی میں بیٹھ کے سبق سناتے ہوئے محمد کا قرآن سنا رہا ہوں۔ یہ ان کی ان حضرات کی محنت ہے، مگر نہ ہم تو آپ کے ذہن میں فارغ، ہم فارغ ہیں، بلکہ اگر کوئی کہے نا کہ آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، میرا دل کرتا ہے پونا گھنٹہ کرنا، اگر کوئی کہے 1 گھنٹہ کرنی ہے، میں کہتا ہوں 1.25 گھنٹہ کرنا، جو ڈیوٹی ملی ہے اس کو نبھائیں۔ بلکہ آپ حضرات میں مسجدوں میں دیکھو خطیب صاحب اگر 2 منٹ اوپر ہو جائیں کوئی نہ کوئی چودھری صاحب گھڑی دکھاتے ہیں، ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا ہے، کہتے ہو۔ عبدالحکیم میں میرا ایک شاگرد ہے، میں نے ایک دن ان سے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں فیصل آباد میں ٹیکسٹائل مل میں ملازمت کر رہا ہوں۔ تو ہماری عادت ہے، ہم سب کی، آپ کی بھی ہماری عادت ہے، پنجابیوں کی تو عادت ہے، وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ تو میں نے تنخواہ کا پوچھ لیا، وہ کہنے لگا 18-19 ہزار میری تنخواہ ہے، اگر اوور ٹائم لگاؤں تو پھر 25-26 ہزار بن جاتا ہے۔ اب مجھے پتا تو تھا لیکن میں نے پھر پوچھ لیا یہ اوور ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، اگر میں اس سے زیادہ لگاؤں تو مجھے پیسے ملتے ہیں، یہ اوور ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اوور ٹائم لگاؤ پیسے ملتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے اپنے گریبان میں یہ 2 انگلیاں ڈالی اور میں نے کہا لائے مولوی یہ اوور ٹائم لگائے اس کو پیسے ملتے ہیں، اگر تو ممبر پہ بیٹھ کے اوور ٹائم لگائے تو تجھے جھڑکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایندھا اس مولوی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا، یہ تو 15 منٹ زیادہ لگا دیتا ہے، نہ پڑھو بھائی۔ 15 منٹ میں سنا تو محمد کا قرآن ہی رہا ہے نا، لیکن اس قرآن کی قدر اس وقت پتہ چلے گا جب سکا بیٹا لحد میں اتار کے واپس آ جائے گا، محمد کا قرآن لحد میں بھی ساتھ جائے گا۔ بلکہ میں نے پڑھا ہے القرآن یشفع للعبد یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بلکہ بندہ کہہ رہا ہوگا لو یفتح
یفتدی من عذاب یومئذ ببنی صاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا۔ اللہ پورا نظام لے لے، فدیہ میں میری اولاد لے لے، بیوی بچے لے لے، مجھے چھوڑ دے، لیکن اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، اولاد قریب نہیں آئے گی۔ محمد کا قرآن والوں کے ہاتھ پکڑ کے سفارش کر رہا ہوگا۔ یشفع للہ۔ دعا فرمائیے گا اللہ پاک ہماری ان دن عالم کی تمام دینی درسگاہوں کو، بلکہ جہاں عصری تعلیم ہوتی ہے اگر وہاں بھی بندہ بن جانے اور بنانے کا بھی کوئی پیریڈ پڑھایا جائے نا، سمجھ رہے ہو میں نے کیا کہا؟ بندہ بنانے کا مہینہ ہوا ہے۔ میں ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گیا اپنے علاقے میں، تو جب میں گیا نا تو اس مولوی صاحب نے بھی اور جن کا وہ جنازہ تھا ان کے ورثاء نے بھی مجھے کہہ دیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ جب میں جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا تو مرحوم کا بڑا بیٹا میرے قریب آ کے میرے سینے سے لگا اور میرے کان میں ایسا سا کہنے لگا، ایک بد نصیب بیٹے کے بدبخت باپ کا جنازہ پڑھاؤ۔ آپ کو دکھ نہیں ہوا اس جملے پہ؟ ایک بد نصیب بیٹے کے بدبخت باپ کا جنازہ پڑھاؤ۔ میں نے اسی طرح اس کو پکڑ لی، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا میں بد نصیب ہوں؟ یہ بزرگ بدبخت ہے؟ کیوں؟ کہنے لگا اس نے مجھے اتنا پڑھایا کہ میں انجینئر ہوں، 3 لاکھ کے قریب تنخواہ دیتا ہوں، کما تو رہا ہوں، بد نصیب اس لیے ہوں کہ میرے ابا جی نے مجھے کسی دینی درسگاہ کے قریب تک نہ جانے دیا۔ آج کما تو رہا ہوں لیکن یہ اس لیے بدبخت ہے کہ میں دعا نہیں دے سکتا۔ بولیے اس پہ تو سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو آؤ منبر سے نیچے ہاتھ رکھو کسی میں، مجھے جنازے کی دعائیں سنا، دعائیں قنوت سنا۔ رمضان تو دور ہے، اگر رمضان قریب ہوتا نا میں کہتا مجھے دعائیں تراویح سنا۔ اللہ کی قسم ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، میں نے ایک بزرگ سے وضو کے غسل کے فرض پوچھے، نہ وضو کے فرض آئے